السلام علیکم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا تربیت کرنے کا انداز۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام میں جس طرح اولاد کو وبالوالدین احسانہ فرما کر والدین کی فرما برداری کی ترغیب دی گئی ہے، اسی طرح دین اسلام نے والدین کو اولاد کی اچھی تربیت کا بھی حکم دیا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں عام طور پر والدین کے حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، لیکن اولاد کے حقوق کی بات عمومی طور پر نہیں کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بات صحیح ہے کہ آج کی اس جدید دور میں بھی بعض ایسے شقی القلب جوان موجود ہیں جو اپنے والدین کی اتنی شفقت و محبت کے باوجود بڑھاپے میں انہیں بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس موضوع پر لکھنا بولنا ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر بچپن میں ہی ماں باپ کی اتنی شفقت و محبت کے ساتھ اس کی صحیح تربیت کی جاتی اور حقیقی معنوں میں اس کے حقوق ادا کیے جائیں تو بڑھاپے میں یہ نوبت نہ آئے۔ یقیناً ایک شفیق ماں باپ ہونے کی حیثیت سے بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت نہیں برتنی چاہیے کہ بعد میں شرمندگی سے روبرو ہونا پڑے۔ ناظرین، اس ضمن میں قرآن کریم کی مشہور سورہ لقمان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرنے میں جن تربیتی نکات کو استعمال کیا ہے وہ حقیقت میں اس دور میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن حکیم میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کا ذکر کیجئے جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تب بھی اسے معمولی نہ سمجھنا، وہ عمل کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا پھر زمین کے اندر ہو، زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت و دانائی والی نصیحتوں سے پہلے جن تربیتی نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا انہیں بیان فرما کر چند باتوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بچوں کو احتراماً نام سے نہ بلانا۔ مندرجہ بالا آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، جس کے کہنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح ماں لاشعوری عمر میں بچے کو محبت میں میرا لال، میرا چاند، میرا مٹھو، میرا سوہنا وغیرہ جیسے القاب سے پکارتی ہیں، اسی طرح جب بچہ شعوری عمر کو پہنچتا ہے تو بھی اس سے اسی انداز محبت میں بات کریں گے تو ماں باپ کی بات بچے کے دل و دماغ پر زیادہ اثر انداز ہوگی۔ نمبر 2، دینی عقائد و افکار کی تعلیم۔ محبت و شفقت سے مخاطب کرنے کے بعد سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی وہ توحید خداوندی سے متعلق تھی کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو سب سے پہلی دینی عقائد و افکار کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ بڑا ہو کر وہ ایک اچھا اور سچا مسلمان بن سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے عقائد صحیح ہوں گے تو اعمال بھی انشاءاللہ تعالی صحیح ہوں گے۔ اگر عقائد قرآن و سنت سے متصادم ہوئے، مخالف ہوئے، تو یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اچھے اعمال کرے گا یا نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے بچے کو دینی تعلیم دی جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم ماہرین قرآن و حدیث سے دلوائی جائے۔ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جسمانی تکلیف، مثلاً آنکھ میں درد ہو تو ہم آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دل کا مسئلہ ہو تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، جب اسکول میں ایڈمیشن کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم 10 اسکول کی چھان بین کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا اسکول میں ایڈمیشن ہو۔ لیکن جب علم قرآن و کریم و احادیث سیکھنے کا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم ایک مستند عالم دین کو چھوڑ کر غیر عالم کے پاس جاتے ہیں، جس سے اکثر سدھار کی جگہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3،
कोई भी काम छोटा नहीं होता। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने इस्लामी तरबियत के बाद जिस चीज़ को सबसे पहले बयान फरमाया वो ये है कि अपने किसी भी अमल को छोटा मत समझना। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमाते हैं कि मेरे बेटे, अमल राई के दाने के बराबर भी हो तो रोज़े महशर अल्लाह ताला उसे तुम्हारे सामने ले आएगा। इस एक जुमले से बच्चों में एक उम्मीद के साथ आइंदा कुछ बड़ा करने का जज्बा पैदा होता है। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि इस नुक्ता को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों की हर छोटी चीज़ पर अगर अच्छा हो तो उसकी हौसला अफजाई करें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, उस पर खुशी का इजहार करें, लेकिन किसी गलत काम पर उसे ऐसे तंबीह करें कि उसका दिल ना टूटे बल्कि उम्मीद में इजाफा हो जाए। नाजरीन, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को नसीहतों से पहले जो तरीक़ा अपनाया है वो हमारे लिए नमूना है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि हमें अपनी औलाद से उनकी नफ्सियात सामने रखकर उनकी ज़हनी अप्रोच का अंदाज़ा लगाकर बातचीत करते रहना चाहिए। और आज के माहौल का तकाज़ा ये है कि वालिदैन अपनी औलाद के साथ दोस्ताना माहौल में डिस्कस करें तो उसके नतायज ज़्यादा बेहतर रहेंगे। हर वक्त डांटने डपटने से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। अल्लाह ताला हर वालिदैन को और बच्चों को सही समझ दे ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। आमीन। नाजरीन, इसी तरह की नसीहत आमोज़ वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।